سب اہل ذوق اہل عشق یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے کلام پیش کر رہا ہوں، دیتے ہیں آپ لوگ سماعتیں اس کلام کو کہاں تک چھو کے آتی ہے۔ دیکھیے کہ چاند تاروں کا میں ہم نشیں ہوں، بادلوں سے میری دوستی ہے۔ چاند تاروں کا میں ہم نشیں ہوں، بادلوں سے میری دوستی ہے۔ ناز بردار میں پنجتن کا، موت میرے لیے زندگی ہے۔ ناز بردار میں پنجتن کا، موت میرے لیے زندگی ہے۔ میں نے نسبت کو آگے کیا ہے، بات اعمال کی جب چلی ہے۔ میں نے نسبت کو آگے کیا ہے، بات اعمال کی جب چلی ہے۔ ہر خطا ان کے صدقے میں میری نیکیوں کے برابر تلی ہے۔ ہر خطا ان کے صدقے میں میری نیکیوں کے برابر تلی ہے۔ اور ایک گناہگار کی بات کیا ہے، چھوڑیے میری اوقات کیا ہے۔ ایک گناہگار کی بات کیا ہے، چھوڑیے میری اوقات کیا ہے۔ میرے غوث کا در ایسا در ہے، بادشاہوں کی گردن جھکی ہے۔ میرے غوث کا در ایسا در ہے، بادشاہوں کی گردن جھکی ہے۔ بادشاہوں کی گردن جھکی ہے، بادشاہوں کی گردن جھکی ہے۔ آخری میں صاحب 4-5 شعر پیش کر رہا ہوں جو نکلتے وقت منقبت ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہو گیا ارمان پورا اس دل ناشاد کا، ہو گیا ارمان پورا اس دل ناشاد کا۔ بن گیا مہمان آخر یہ گدا بغداد کا، بن گیا مہمان آخر یہ گدا بغداد کا۔ شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں کہ مثل مجنوں کا ملا اور مل گیا فرحاد کا۔ مثل مجنوں کا ملا اور مل گیا فرحاد کا۔ پر کہاں ثانی ملا ہے عاشق بغداد کا، پر کہاں ثانی ملا ہے عاشق بغداد کا۔ مال کا طالب نہیں میں اور نہ جائیداد کا، مال کا طالب نہیں میں اور نہ جائیداد کا۔ دے مجھے بس عشق تیرا اور تیرے اجداد کا، دے مجھے بس عشق تیرا اور تیرے اجداد کا۔ واسطہ ہے اولیاء کے نالہ و فریاد کا، ڈال دو صدقہ میری جھولی میں اب اولاد کا، ڈال دو صدقہ میری جھولی میں اب اولاد کا۔ پیر ہے پیروں کا تو اور غوث ہے اغواث کا، پیر ہے پیروں کا تو اور غوث ہے اغواث کا۔ اور خطب اختاب کا تو فرد ہے افراد کا، اور خطب اختاب کا تو فرد ہے افراد کا۔ حاصل کلام شعر ہے کہ جب تیرا قیدی رہا ہے دو جہاں کی فکر سے، جب تیرا قیدی رہا ہے دو جہاں کی فکر سے۔ کیا کوئی جانے گا رتبہ پھر تیرے آزاد کا، کیا کوئی جانے گا رتبہ پھر تیرے آزاد کا۔ تو جمع نقشہ تیری آنکھوں میں صفدر رات دن، تو جمع نقشہ تیری آنکھوں میں صفدر رات دن۔ شہر طیبہ کا نجف کا کربلا بغداد کا، شہر طیبہ کا نجف کا کربلا بغداد کا، شہر طیبہ کا نجف کا کربلا بغداد کا۔ آئیے اب میں بڑی ادب احترام کے ساتھ شہزادہ غوث اعظم ترجمان قادریت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمد رضوان پاشا قادری مقدس اللہ العالی سے التماس کروں گا کہ سرکار اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ حضور کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ نعرے غوث یا غوث، نعرے غوث یا غوث، نعرے غوث یا غوث، نعرے غوث یا غوث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی خیر الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى کف الورى سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا
محمد المصطفى وعلى آله الصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم والحمد لله رب العالمين. محفل میں تشریف فرما انتہائی مکرم و معظم جمی بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کے اس مبارک محفل میں سب سے پہلے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. عزیز دوستوں، بالخصوص بنگلور سے تشریف لائے ہوئے مہمان اور ادھونی سے تشریف لائے ہوئے مہمان، بسوا کلیان سے تشریف لائے ہوئے مہمان اور اسی طرح دیگر علاقوں سے جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، ان تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری محفل میں سعادت کرام بھی تشریف فرما ہے. پھر دوستوں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، دو چار باتیں عرض کروں گا چونکہ ہمیں حلقہ ذکر بھی کرنا ہے. مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ہے. اصل جو مقصود ہمارا ہے وہ مہمانوں کی ضیافت کرنا اور حضور غوث العظم دستگیر کا لنگر کھلانا، یہ اصل مقصد ہے. اسی مقصد کے لیے آج کی یہ مبارک محفل رکھی گئی. عزیز دوستوں، دو چار باتیں بنیادی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر تیزی سے اپنی باتیں سمیٹ لیتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ، آپ بھی روزانہ پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. ابھی مغرب میں آپ نے پڑھی، پھر تھوڑی دیر بعد عشاء میں پڑھیں گے. ہر رکعت میں اس آیت مبارکہ کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. عزیز دوستوں، کس اہتمام کے ساتھ بندہ دعا مانگ رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جسم پاک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جگہ پاک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس نے وضو بھی کیا ہوا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے کی تعریف کرتا ہے، اس کو رب العالمین کہتا ہے، رحمان الرحیم کہتا ہے، مالک یوم الدین کہتا ہے. پھر اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم تیری ہی ثنا کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ پوری تمہید کے بعد، ثنا کے بعد، تعوذ کے بعد، تسمیہ کے بعد، تحمید کے بعد، حمد و ثنا کے بعد بندہ مانگ رہا ہے. عزیز دوستو، یہ ہے نماز کا لب لباب کہ بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے. اب وہ مانگ کیا رہا ہے؟ اس موقع پر بندہ نہ دنیا مانگ رہا ہے، نہ دولت مانگ رہا ہے، نہ صحت مانگ رہا ہے، نہ عافیت مانگ رہا ہے، نہ عزت مانگ رہا ہے. بندہ ایک چیز مانگتا ہے، روزانہ مانگتا ہے، اور ہر نماز میں مانگتا ہے، اور نہ صرف ہر نماز میں مانگتا ہے بلکہ ہر رکعت میں مانگتا ہے. وہ چیز بندہ مسلسل مانگتا رہتا ہے. وہ چیز ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. میرے دوستو، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ مل جائے. شیطان مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹائے اور انسان کو ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلا دے. یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان نے کہا، اے پروردگار، میری بیٹھک جو ہوگی لوگوں کو بہکانے کے لیے، میں وہ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اور اے پروردگار، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عرض کیا، اے اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ آدم کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا گیا اور مجھے رجیم بنایا گیا اور مجھے مردود بنایا گیا اور مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا گیا اس آدم کی وجہ سے. اے اللہ، اب آدم کی اولاد کو میں چھوڑوں گا نہیں، پوری اولاد آدم کو میں صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، اور پوری اولاد آدم کو میں سچے راستے سے نکال کر ٹیڑھے میڑھے راستے پر لگاتا رہوں گا. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اس نے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ساروں کو بہکا کر رہوں گا. تو اس نے پھر اس کے بعد کہا، إِلَّا عِبَادَكَ،
اے اللہ سب پر میرا زور چل سکتا ہے، تیرے خاص بندوں پر میرا زور نہیں چل سکتا، الا عبادک منہم المخلصین، عرض کیا مولا سب پر میرا زور چلے گا سوائے وہ چنندہ بندے جو تیرے مخلص بندے ہیں، جن کو تو نے چن لیا ہے، جن کا تو نے انتخاب کر لیا، مخلص ہیں جن کا تو نے انتخاب فرمایا۔ عزیز دوستو، اب آپ بولیں گے یہاں بڑے پیر کہاں ہیں؟ یہی سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا بھی ہوگا اور پیدا ہونا چاہیے بھی۔ عزیز دوستو، چونکہ یہ محفل غوث اعظم دستگیر کے دیوانوں کی محفل ہے، عزیزان گرامی قدر یہاں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو بڑے پیر سے پیار نہیں کرتا۔ میرا دوستو، منتخب بندوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا سب کو میں بہکا سکتا ہوں مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چل سکتا۔ عزیز دوستو، چنے ہوئے بندوں کی جب بھی آپ فہرست بنائیں گے اور حضور کی امت کے چنے ہوئے بندوں کا جب بھی آپ انتخاب کریں گے، جب بھی آپ فہرست بنائیں گے اللہ کے منتخب بندوں کی، چاہے وہ فہرست ہندوستان میں بنے، چاہے وہ فہرست پاکستان میں بنے، چاہے وہ فہرست نیپال میں بنے، چاہے وہ فہرست انگلینڈ میں بنے، چاہے وہ فہرست آسٹریلیا میں بنے، جب بھی چنندہ بندوں کی فہرست بنائی جائے گی، سب سے پہلے جو نام نظر آئے گا وہ غوث اعظم دستگیر کا نام نظر آئے گا۔ عزیز دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کی امت میں وہ چنے ہوئے ہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ منتخب ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو چنا، رسول اللہ نے ان کو چنا، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے عزیز دوستو، اللہ ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ امت میں کم لوگ ہوں گے جن سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے۔ وہ اللہ کے کیسے محبوب ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دو سسٹم ہیں جو دنیا میں اس وقت رائج ہیں۔ ایک ظاہری سسٹم جس کا الیکشن ہمارے پاس ہونے والا ہے، یہ ایک سسٹم ہے، یہ دنیا دار چلاتے ہیں، ان کی اپنی پوری لاجک کام کرتی ہے، پوری لابی کام کرتی ہے، اور الیکشن ہوتے ہیں اور سلیکشن ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ زمانے سے چل رہا ہے، دنیا دار دنیا والوں کو بادشاہ بناتے ہیں اور یہ سلسلہ لمبے زمانے سے جاری ہے۔ اگر عزیزان گرامی قدر ایک سلیکشن اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کون ہیں؟ وہ الیکشن سے بننے والے نہیں ہیں، وہ پروردگار کے سلیکشن سے بننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو دنیا کے لوگوں نے منتخب نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو ولیوں کا سردار بنائیں گے۔ میرے دوستو، دنیا والے جب کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں نا، 5 سال کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، دوبارہ اس پر احسان کر دیں تو 10 سال کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، میں بیٹھوں گا کہ نہیں بیٹھوں گا، کہیں میری کرسی باقی تو رہے گی یا نہیں رہے گی۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا منسٹر کیوں نہ ہو، 5 سال کے بعد 10 سال رہتا ہے، 10 سال کے بعد تو دھڑکا شروع ہو جاتا ہے، میرا ہوگا کیا۔ اب تلنگانہ میں بھی وہی حال ہے۔ عزیز دوستوں، میں پولیٹیکل باتیں نہیں کرتا مگر حال اس وقت یہی ہے کہ ہر ایک کو اپنی کرسی کی فکر رہتی ہے۔ کیوں؟ یہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں جب کوئی چنا جاتا ہے وہ 5 سال کے لیے چنا جاتا ہے، وہ 10 سال کے لیے چنا جاتا ہے، وہ 15 سال کے لیے چنا جاتا ہے، مگر جب اللہ کسی کا سلیکشن فرماتا ہے تو اس کو اجازت دیتا ہے کہ اے میرے محبوب اعلان کر، اور وہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہے، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغربوا۔ اے لوگو، الیکشن سے بننے والے 10 سال کے لیے بیٹھا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے سلیکشن سے بیٹھنے والا قیامت تک کا بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اجازت ہے حضرت محبوب سبحانی کو، ارشاد فرمایا اگلوں کے سورج نکلے اور ڈوب گئے، ہر سورج کو نکلنے کے بعد ڈوبنا ہوتا ہے، مگر اے لوگوں یاد رکھو اب یہ محبوب سبحانی کا سورج نکلا ہے، خطب ربانی کا سورج نکلا ہے، شہباز لامکانی کا سورج نکلا ہے، غوث الاعظم دستگیر کا سورج نکلا ہے۔ ارشاد فرمایا اگلوں کے سورج نکلے بھی اور ڈوب بھی گئے، اب غوث الاعظم کا سورج نکلا ہے، قیامت تک ڈوبنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کائنات میں نبوت کا زمانہ، سب سے بڑا زمانہ رسول اللہ کا، رسول اللہ سے بڑا زمانہ نبوت میں کسی کا نہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، ولایت کی دنیا میں سب سے بڑا زمانہ اگر کسی کا ہے میرے دوستو، وہ ایک ہی ہستی ہے، اس ہستی کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، شہباز لامکانی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ ومظہر کمالہ
وابنہ الکریم وولدہ الشریف الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ہمارے چاچا حضرت کرنول سے ہماری اس مبارک محفل میں تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا چاچا تشریف پاشا تھوڑا آگے بڑھیے۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام پاشا تشریف لائیے پاشا ادھر۔ حضرات گرامی تشریف رکھے، میں تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیز دوستو، ہمارے درمیان حضرت مولانا سید شاہ سعید پاشا قادری صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تھوڑے سے فاصلے پہ ڈالیے، تھوڑے سے فاصلے پہ ڈالیے، تھوڑے سے فاصلے پہ ڈالیے۔ سراج پاشا آئیے سراج پاشا۔ عزیز دوستو، ہمارے درمیان حضرت مولانا سید شاہ سعید پاشا صاحب قادری مقدس اللہ العالی تشریف فرما ہیں، جو کہ میرے چچا بھی ہیں، حضرت بڑے صاحب قبلہ کے سگے چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور حضرت بڑے صاحب قبلہ آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب یہ اپنے بڑے بھائی کی خدمت میں حاضری نہیں لگایا کرتے۔ ہر روز بڑی پابندی کے ساتھ ہر روز شام میں تشریف لے جاتے ہیں، اور بڑی محبتوں کے ساتھ محبتیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ بہرحال عزیز دوستوں، میں دل کی گہرائیوں سے چچا کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس مبارک محفل میں اپنی باتیں سمیٹتا ہوں۔ عزیز دوستوں، بنیادی بات یہ ہے کہ میں باتوں میں بہت دور نکل جاتا ہوں، حلقہ بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھلانا ہے۔ عزیز دوستوں، میں تیزی سے اپنی باتیں سمیٹتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا جو سلیکشن ہوتا ہے وہ اس سلیکشن میں غوث پاک لاجواب ہے۔ غوث پاک جیسا آپ کو دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ غوث پاک کیسے سلیکٹڈ ہے، میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں سنا رہا ہوں؟ چونکہ سارے کے سارے قادری غلام بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، قادریوں کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیر بھی دیا ہے تو ایسا پیر دیا جس کا سورج کبھی ڈوبا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا پیر دیا جو ہمیشہ کے لیے پیر ہے، پیروں کا پیر ہے۔ عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ کیسے سلیکٹڈ ہیں۔ میرے دوستو، دنیا کا ہر ولی خود ولی بنتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ چنتا ہے اپنے بندوں کو اور اس کو پھر اللہ ولی بناتا ہے۔ یہ سلسلہ ہر زمانے میں جاری ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں 313 اولیاء ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں جنگ بدر میں 313 صحابہ شریک تھے، اور انہی کی تعداد میں اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اولیاء پیدا فرمایا کرتا ہے۔ ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی 313 اولیاء موجود ہیں۔ عزیز دوستو، یہ اللہ کا نظام ہے کہ باضابطہ ہر زمانے میں 313 اولیاء ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ نبی ہوتے ہیں، کچھ رسول ہوتے ہیں۔ نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، اور نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، اور رسولوں کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی نسبت کے ساتھ ہر زمانے میں دنیا میں 313 ولی پیدا فرمائے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور یہ نظام چل رہا ہے۔ ان میں پھر وہ 313 میں 40 ابدال بھی ہوتے ہیں، اور پھر 7 اقطاب بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان میں 2 قطب ہوتے ہیں، ایک کو عبداللہ کہتے ہیں، ایک کو عبد الرحمن کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہر زمانے میں جاری ہے۔ پھر ان عبداللہ اور عبد الرحمن کے اوپر ایک غوث ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی ایک غوث ہے، پھر اس کے 2 نائب ہیں، ایک کو عبداللہ کہتے ہیں، ایک کو عبد الرحمن کہتے ہیں۔ کیا ان کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہوتا ہے؟ نام نہیں ہوتا۔ جب وہ اس منصب پر پہنچتے ہیں تو ان کو ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ ایک کو عبداللہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، ایک کو عبد الرحمن کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد 7 وتد ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد 40 ابدال ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ ہر زمانے میں جاری ہے۔ یہ اسی نظام پر دنیا کا سکہ چل رہا ہے۔ یہ باطنی نظام ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، جو سلسلے نقشبندیہ کے بڑے شیخ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کی شب، یعنی جمعے کی شب، پابندی کے ساتھ ایک محفل ہوتی ہے، اولیاء کی محفل۔ کہاں ہوتی ہے؟ غار حرا میں ہوتی ہے۔ نگرانی کون فرماتے ہیں؟ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں حضور جب کرم فرمانا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اس محفل میں تشریف لا لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ایک باطنی نظام۔ اب آپ دیکھیں سلیکشن غوث پاک کا کیسا ہے۔ آپ جس پیر کے مرید ہیں نا، دنیا میں ایسا کوئی پیر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کا پیالہ آپ نے اور میں نے پیا ہے،
دنیا میں ایسا کوئی پیالہ نہیں ہے میرے دوستو جس کے ہم غلام کہلاتے ہیں. ہمیں اپنی غلامی پر ناز ہے کہ اللہ نے ایسا پیر ہمیں دیا. وہ کیسے ہیں؟ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں 313 بندوں کو سلیکٹ فرماتا ہے اور انہی کے ذریعے روحانی نظام چلتا ہے. مگر عزیز دوستو بغداد کی دھرتی پر ایک ایسا شہزادہ تولد ہوا جو امام حسن کا پوتا تھا، امام حسین کا نواسہ تھا. 471 ہجری تھی، وہ دنیا میں جلوگر ہوئے. 29ویں شعبان تھی، ہماری 11ویں بھی پابندی کے ساتھ ہم 29ویں شب کو رکھتے چلے آ رہے ہیں. اس کے 2 ریزن ہیں. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ 11 کو ہر ایک کے گھر میں محفل ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، ہر کوئی بندہ اپنے گھر میں 11ویں کرنا چاہتا ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ 11 کو ہر غلام غوث اعظم کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ حیدرآباد میں رہنے کے بجائے بغداد پہنچ جائے. بندہ پہنچتا نہیں پہنچتا یہ قسمت پر منحصر ہے، مگر ہو سکتا ہے غوث اعظم یاد فرما لیں اور 11ویں میں بندہ حاضر ہو جائے. اس واسطے میں نے کہا 11 کو نہیں رکھنی چاہیے، 29 کو رکھنا چاہیے تاکہ غوث پاک کی نسبت بھی حاصل ہو جائے اور پھر پابندی کے ساتھ ہماری محفل بھی ہوتی رہے. بہرحال عزیز دوستو 29ویں تاریخ کو وہ شہزادہ ولیوں کی دنیا کا وہ سرتاج پیدا ہوا. وہ دنیا میں جو ہی جلوگر ہوئے اس پورے 24 گھنٹے میں 1100 لڑکے تولد ہوئے. 1100 تھے وہ پورے 24 گھنٹوں میں. اور جتنے پیدا ہوئے اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میرا محبوب سبحانی دنیا میں تشریف لایا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں 313 کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، مگر آج محبوب سبحانی آئے ہیں. آج کے دن جو پیدا ہوگا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. عزیزان گرامی قدر وہ ایسے سلیکٹڈ ہیں کہ وہ جس دن پیدا ہوئے اللہ نے قانون توڑا اور 1100 لوگوں کو اپنے ولیوں میں شامل فرما لیا. اب اس کے بعد جو ولایت کی خیرات بٹی میرے دوستوں، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا منظر دیکھنے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا منظر دیکھنے میں آیا. عزیز دوستوں ولایتیں ایسے تقسیم ہوتی تھیں کہ دنیا میں کبھی ولایتیں ایسی تقسیم نہیں ہوئی. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر خود فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہارے گھروں میں جبے لٹکا کرتے ہیں، کپڑے لٹکا کرتے ہیں، عبایا لٹکا کرتے ہیں اور میرے گھر میں ولایتیں لٹکا کرتی ہیں. میں کہیں قطبیت کا لٹک رہی ہے، کہیں غوثیت لٹک رہی ہے. میں جس کو چاہتا ہوں جو لبادہ چاہتا ہوں پہنا دیتا ہوں اور میرا اللہ کبھی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ عبد القادر فلاں کو تو نے ولی کیوں بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میں نے تجھے پیدا ہی اس واسطے فرمایا ہے کہ جس پر چاہے نظر فرما اور میرے دوستوں میں شامل فرما لے. عزیز دوستوں بہرحال یہ سلیکٹڈ بندے ہیں. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی نسبت فائدہ کیا پہنچاتی ہے میرے دوستو؟ جن کو اللہ جن پر کرم فرمانا چاہتا ہے ان کو غوث پاک کے دامن سے اللہ وابستہ فرما دیتا ہے. فائدہ کیا ہے غوث پاک کی غلامی کا، بڑے پیر کی نسبت کا؟ ایک فائدہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں پھر میں اپنی باتیں سمیٹتا ہوں. میرے دوستو آپ کو اس مبارک محفل میں اس واسطے بلایا گیا کہ ہمیں احساس ہو. یہ 11ویں شریف احساس دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ غوث پاک ہیں کون. ہم قادری ہیں تو قادری ہیں کیوں اور قادری ہونے کا فائدہ ہے کیا؟ میرے دوستو اسی بات کو یاد دلانے کے لیے سالانہ ہر زمانے میں اولیاء محفل 11ویں کرتے آئے ہیں. میرے دوستو بیسیکلی غوث پاک کے دامن سے جڑنے کا فائدہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضور تشریف لائے اور لانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے. مشکات کی حدیث ہے، بس ساری حدیث پورا مطلب نہیں پڑھنا چاہتا، اشارہ دے رہا ہوں. عزیز دوستو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا 72 فرقے وہاں ہوئے، 73 فرقے میری امت میں ہوں گے. اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے ایک فرقے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. میرے دوستو حضور کا دور ختم ہوا. ظاہری طور پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک حضور کا دور ہے. ظاہری طور پر حضور نے وصال فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق خلافت پر بیٹھے، ان کے دور میں 2 بڑے فتنے اٹھے. ایک نبوت کا فتنہ اٹھا، ایک منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فتنوں سے مقابلہ فرمایا اور دونوں فتنوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچل دیا، آپ جانتے ہیں. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک میں، آپ تمام کے علم میں ہوگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی فتنے کو اٹھنے نہیں دیا اور امت جڑی رہی. حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا
ادھر سے فتنے اٹھے ادھر سے فتنے اٹھے، سازشیں بننے لگیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا انہی فتنوں کے چلتے۔ اور حضرت آقا کائنات نے فرمایا تھا جس دن عثمان شہید ہوں گے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ مولا علی شیر خدا بیٹھے، ادھر ایک فرقہ اٹھا، اس فرقے کو رافضی کہتے ہیں۔ یہ حضرت مولا علی سے پیار کرنے والے تھے، مگر یہ لوگ محبت نہیں کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت فاروق اعظم سے، حضرت عثمان غنی سے۔ یہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے، صحابہ سے ان کو پیار نہیں تھا۔ ایک اور طبقہ اور ایک جماعت اسی زمانے میں اٹھی، اس جماعت کو خارجی کہتے ہیں۔ ان کا قصہ کیا تھا؟ یہ حضور کے صحابہ سے پیار کرتے تھے، حضور کی اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے۔ علی جو ہی کہتے ہیں ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، علی کا نام وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج بھی وہ فرقہ پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ فرقہ شملے میں بھی ہو سکتا ہے، شائع میں بھی ہو سکتا ہے، لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر بھی ہو سکتا ہے، پیشانی پر گھٹوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عزیز دوستو، وہ فرقہ اب بڑے تیزی کے ساتھ وہ فرقہ پھیل رہا ہے، اس فرقے کو خارجی فرقہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دو فرقے، اب جتنے فرقے بنے انہی فرقوں کے برانچز بنے، یہ دو بڑے فتنے اٹھے، ایک خارجی فتنہ، ایک رافضی فتنہ۔ میرے دوستو، اب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، 300 سال کا عرصہ گزرا اور اس دوران 72 فرقے بنے، کچھ خارجیوں کی شاخ بنے، کچھ رافضیوں کی شاخ بنے۔ عزیز دوستو، امت صراط مستقیم مانگ رہی ہے، مگر صراط مستقیم پر چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کو دیکھو تو بندوں کو پتہ چلے کہ یہ ہے صراط مستقیم۔ عزیزان گرامی قدر، ہر فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ آج بھی یہی حال ہے کہ مختلف جماعتیں ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، اور ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی قرآن کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے، کوئی حدیث کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے، کوئی سنت کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے، کوئی امام حسین کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے، رافضی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، امت مختلف فرقوں میں بٹتی چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے امت پر کرم فرمانا چاہا۔ کرم کیا فرمایا؟ ایک ایسی ہستی کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا کہ جو ان کا ہو جاتا ہے، نہ وہ خارجی رہتا ہے نہ وہ رافضی رہتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے وہ جنتی ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے دوستو، اتنا امپورٹنس لوگ کیوں دیتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہم سے چڑھتے ہیں، آپ لوگ غوث پاک کو بہت زیادہ، نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالیٰ، بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ غوث پاک کو بہت چڑھا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کون چڑھائے، کس کو چڑھائے؟ بات کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر جس کو مل جاتے ہیں وہ بندہ نہ رافضی ہو سکتا ہے نہ وہ بندہ خارجی ہو سکتا ہے۔ غوث پاک کا چاہنے والا رافضی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ غوث اعظم دستگیر اس ہستی کی اولاد ہیں جن کو دنیا شیر خدا کہتی ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کا ماننے والا کبھی رافضی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کوئی رافضی کیسے ہو سکتا ہے غوث پاک کا نام لینے کے بعد؟ اور عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر وہ ہستی ہیں، ادھر سے امام حسن کا خون ان کے پاس، ادھر سے امام حسین کا خون ان کے پاس۔ عزیزان گرامی قدر، ایک طرف فاطمی نسبت ان کے پاس، ایک طرف علوی نسبت ان کے پاس۔ عزیز دوستو، دنیا کا کوئی بندہ لاکھ کوشش کرے غوث پاک کے غلام کو کبھی رافضی نہیں بنا سکتا، چونکہ رافضیت کی ضد کا نام غوث اعظم دستگیر ہے۔ عزیز دوستو، بہت سے لوگ ہم جیسے غلامان غوث اعظم کو کہتے ہیں پاشا رافضی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں رافضی ہو رہے ہیں بھائی؟ یہ علی زیادہ کرتے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بھائی ہر مرید کو حق ہے کہ وہ اپنے پیر کا ذکر کرے، ہر مرید کو حق ہے، نظامیوں کو یہ حق ہے کہ وہ نظام الدین اولیاء کا ذکر کریں، عزیزان گرامی قدر صابریوں کو حق ہے کہ وہ صابر پاک کا ذکر کریں، مجددیوں کو حق ہے کہ وہ مجدد الف ثانی کا ذکر کریں۔ عزیز دوستو، کسی مرید کو اپنے پیر کے ذکر سے نہیں روکا جا سکتا۔ نقشبندیوں کو اجازت ہے کہ وہ بہاؤالدین نقشبند کا ذکر کریں، سہروردیوں کو اجازت ہے کہ وہ شہاب الدین سہروردی کا ذکر کریں۔ میرے دوستو، قادری غلام اگر علی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ دنیا کے جتنے سلسلے ہیں وہ کسی اور کے غلام نہیں ہوتے، شیر خدا کے غلام ہوا کرتے ہیں۔
عزیزان گرامی قدر غلام اپنے آقا کا ذکر نہیں کرے گا تو کس کا؟ تو بنیادی بات لوگ جو غوث پاک کے دامن میں آ جاتے ہیں وہ کبھی خارجی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب آپ بولیں گے رافضی نہیں ہو سکتے، خارجی تو ہو سکتے ہیں، خارجی بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ غوث پاک جب بھی تقریر کرتے تھے نا، اپنے دادا مولا علی کا نام بعد میں لیتے تھے، پہلے 3 نام لیتے تھے، ابو بکر، اس کے بعد کہتے تھے عمر، اس کے بعد کہتے تھے عثمان، اس کے بعد کہتے تھے علی۔ عزیزان گرامی قدر اب کون ہوگا جو غوث پاک کے غلاموں کو کہہ سکے گا کہ یہ خارجی ہیں؟ چونکہ غوث العظم دستگیر کی کوئی تقریر حضرت ابوبکر صدیق کے بغیر، حضرت فاروق اعظم کے بغیر، حضرت عثمان غنی کے بغیر، اسی لیے آپ دیکھیں گے امت جب غوث پاک کو چھوڑ دیتی ہے، کتنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پنجتنی ہیں۔ غوث پاک کو لائٹ لے کر جو پنجتنی ہوتے ہیں نا، وہ صحابہ پر بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ نقصان ہوتا ہے۔ کتنوں کو ہم نے دیکھا کہ غوث پاک کو ان لوگوں نے لائٹ لیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اہل سنت سے خارج ہونے لگے۔ اور میرے دوستو، جو غوث پاک کو لائٹ لے لیتے ہیں وہ پھر اہل سنت کی ڈگر پر قائم نہیں رہتے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ جس کو غوث اعظم مل گئے اس کو صراط مستقیم مل گیا۔ عزیزان گرامی قدر، جس کو غوث اعظم مل گئے اس کو پنجتن پاک مل گئے۔ عزیز دوستو، جس کو غوث اعظم مل گئے اس کو خلفائے راشدین مل گئے۔ جس کو غوث العظم دستگیر مل گئے اس کو ہدایت کا راستہ مل گیا۔ میرے دوستو، سنی غلام اپنے گھر پر جھنڈا کسی کا نہیں لگاتے، ایک جھنڈا لگاتے ہیں۔ یہ دکن میں رواج ہے اور بہت خوبصورت رواج ہے۔ دکن میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، 100 جھنڈے لگاتے نہیں، ایک ہی جھنڈا ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، ایک نام کا جھنڈا کیوں لگاتے ہیں؟ جواب دینے والا قادری کہتا ہے نادانو، اس ایک نام کا کمال یہ ہے کہ جو اس ایک نام سے جڑ جاتا ہے وہ پنجتن پاک سے بھی جڑ جاتا ہے، خلفائے راشدین سے بھی جڑ جاتا ہے۔ جو ان کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے، اور جو ان کا نہیں ہوتا 100 جھنڈے لگا لے الگ الگ، مگر اس کی زندگی میں سچا راستہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جھنڈا لگا لو، اور یہ تو جھنڈوں کا دور ہے، ہرے پیلے نیلے اورنج اور مختلف قسم کے جھنڈے ہیں، ہر پارٹی والا اپنا جھنڈا لگاتا ہے۔ سنی کہتا ہے ہم کسی اور پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، غوث پاک کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس پارٹی کو غوث العظم دستگیر کی پارٹی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، امپورٹنٹ ہم اتنا غوث پاک کو کیوں دیتے ہیں؟ سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ انہی کے صدقے ہمارا ایمان بچا ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے، ہم کسی اور فرقے میں گم ہو جاتے اور بہک جاتے جنت کے راستے سے۔ انہوں نے ہم پر کرم فرمایا اور غوث پاک کا چاہنا۔ میرے دوستو، اتنا سمجھانے کے بعد بھی بہت سے لوگ غوث پاک کو چاہ نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ولیوں کے سردار ہیں اور کوئی ان سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ غوث پاک اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں دے دیے ہیں۔ لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے، پہلے میں اس بندے کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا کرتا ہوں۔ جس کا دل میری مٹھی میں آتا ہے وہ میرا دیوانہ ہو جایا کرتا ہے، اور جس کو میں چاہتا نہیں ہوں اس کا دل اپنی مٹھی میں بھی نہیں لیا کرتا۔ اب آپ لاکھ تقریریں کریں، 1 لاکھ تقریریں بٹھا کر اس کے سامنے کریں غوث پاک یہ ہیں، غوث پاک یہ ہیں، وہ ماننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ غوث پاک کا غلام اور غوث پاک کا عاشق اور غوث پاک کا چاہنے والا اور غوث پاک کا معتقد بندہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ بغداد والے آقا پہلے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث العظم فرماتے ہیں اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں دے دیا ہے۔ جی آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا دل غوث اعظم دستگیر کی مٹھی میں پایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، قادری غلام ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی سعادت، ایک بہت بڑا شرف، ایک بہت بڑا کرم۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث العظم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث العظم۔ عزیز دوستو، ایک قادری غلام کھڑا ہے، ایک آدھا گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے بھی بولو غوث پاک سے جی نہیں پڑتا۔ میرے دوستو، عاشق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بولتا ہے بس محبوب کا ذکر سناتے جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پورے عاشقوں کے محفل سجی ہے۔ غوث پاک کا آپ گھنٹوں ذکر کریں، یہ بیزار ہونے والے نہیں، مگر مجھے بھی گھڑی پر خیال رکھتے ہوئے اپنی باتوں کو سمیٹنا ہے۔ میرے دوستو، محفل کے اختتام پر میں چند لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے درمیان حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے انتہائی بڑے بزرگ تشریف فرما ہے۔ وہاں حضرت حمید پاشا صاحب مدت فیوز وہ ہمارے محفل میں تشریف لائے ہیں۔
میں دل کی گہرائیوں سے حضرت کا استقبال بھی کرتا ہوں۔ خاندان موسویہ کی اس وقت سب سے سینئر پرسنالٹی ہے حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے، سب سے سینئر بزرگ ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ کرنول سے میری مختصر سی دعوت پر چاچا بہت تھکے ہوئے ہیں، مسلسل 15 دن سے دورے پر ہیں، اس کے باوجود میں نے فون کیا چاچا آپ تشریف لائیں۔ چاچا نے میری دعوت کو قبول فرمایا اور تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے استقبال بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ حضرت پیر چاچا یہاں تشریف فرمائیں، ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت بہت بڑے ولی بیدر میں تشریف فرمائے، حضرت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت کے جانشین یہاں تشریف فرمائے، میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب بہت سے مشائخ تشریف لانے والے ہیں، سارے مشائخ کو میں نے عشاء کے بعد کی دعوت دی تھی، چونکہ حلقہ ذکر کرنا تھا، ان کو زحمت میں دینا نہیں چاہتا تھا، تو جتنے مشائخ آئیں گے پہلے ہی ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قادر بھائی تشریف فرمائے۔ ہمارا پروگرام ہمیشہ عارف فنکشن ہال میں ہوا کرتا تھا، قادر بھائی نے خواہش بھی کی اور مجھے بھی بہت قریب بھی تھا، اور ان کی بڑی محبت ہے میرے ساتھ، اور وہ بہت محبت کرتے ہیں حضرت سرکار غوث الاعظم دستگیر سے، بڑے عاشق ہیں۔ حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں بار بار ان کی حاضری ہوئی، حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی، تو قادر بھائی بڑی محبت فرماتے ہیں مجھ سے۔ یہ فنکشن ہال ہم نے انہی کا فنکشن ہال ہے جس میں بیٹھے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیر بھائیوں میں کچھ پیر بھائیوں نے بڑی محنت کی، اب میں کچھ پیر بھائیوں کا نام لوں اور کچھ بچوں کا نام نہ لوں تو کچھ بچوں کا دل ٹوٹے گا۔ کچھ وہ ہیں جو صبح سے یہاں کھڑے ہیں کام کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے پیچھے سے بیک اپ کیا، جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، میں فردن سارے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے غوث پاک کی محفل کو سجانے میں اپنا حصہ دیا ہے۔ اور عزیز دوستو، دینے والوں نے 11 روپیے بھی دیے، دینے والوں نے 1 لاکھ، جو بھی جن لوگوں نے بھی دیا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ غوث پاک اماؤنٹ کتنا یہ نہیں دیکھا کرتے، دل کیسا ہے یہ دیکھا کرتے ہیں۔ عزیزان کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، جتنوں نے بھی جیسے بھی تعاون کیا، میں تمام کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ یہ محفل اب کم نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، اب یہ خرچہ بہت ہو رہا ہے، خرچہ کم کر دیں۔ میں نے کہا ہم سال بھر غوث پاک کا صدقہ کھاتے ہیں، ایک مرتبہ اگر ان کے نام پر لٹائیں تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ان پر خرچہ نہیں کریں تو کس پر خرچہ کریں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سال بھر بھیک کھاتے ہیں ان کے نام کی، عزتیں پاتے ان کے نام سے، ہمیں چاہا جاتا ہے ان کی نسبت سے، محبتیں لوگ ہم سے کرتے ہیں ان کے نام سے۔ عزیزان گرامی قدر، سال بھر ان کا کھائیں، ایک مرتبہ ان پر خرچنے میں سوچیں۔ ایک صاحب نے کہا وہ شادی خانہ کیوں ہے، مسجد میں کر لیں، درگاہ میں کر لیں، بریانی کیوں ہے، بگارہ کھانا۔ میں نے کہا بھائی اس میں اب کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ غوث پاک کی محفل ہے، ہم اپنی حیثیت کو دیکھ کر نہیں کیا کرتے، غوث پاک کی شان کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اپنی حیثیت دیکھیں تو ہم کچھ بھی نہیں، ہم جانتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جو دیوانگی ہے مجھے اچھی طرح خبر ہے، یہ دیوانے مجھے دیکھ کر جمانی، میں ہوں کون؟ عزیزان گرامی قدر، میری حیثیت کیا ہے؟ مجھ جیسے لاکھوں غلام غوث پاک کے پیدا ہوئے، ختم ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ جو محبتیں بنتی ہیں اور جو محبتیں ملتی ہیں اور چاہتیں لوگوں کی جانب سے عطا ہوتی ہیں، یہ ہمیں دیکھ کر نہیں ہوا کرتی، یہ غوث پاک کو دیکھ کر ہوا کرتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم اتنا پائیں ان کے نام پر اور اگر کچھ خرچ کریں، میں اکیلا نہیں کر رہا، پھر وضاحت میں کروں، میرے ساتھ ایک ٹیم ہے جو مسلسل محنت کرتی ہے، خرچ کرتی ہے، یہ بچے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، غوث الاعظم دستگیر ان کے سے جڑ جائیں، ان سے محبت کریں۔ لوگ کہتے ہیں آپ نبوی نہیں ہیں جو قادری ہیں، عزیزان گرامی قدر، نادنوں سے کہنا چاہیے جو قادری ہو جاتا ہے وہ حسینی بھی ہوتا ہے، وہ حسنی بھی ہوتا ہے، وہ فاطمی بھی ہوتا ہے، وہ علوی بھی ہوتا ہے، وہ عثمانی بھی ہوتا ہے، وہ فاروقی بھی ہوتا ہے، وہ صدیقی بھی ہوتا ہے، وہ نبوی بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو غوث پاک کا ہو گیا سب اس کے ہو گئے۔ باپ بولیں گے نیچے والوں کا کیا، غریب نواز سے نسبت تو نہیں ہوتی، قادریوں کی بندہ نواز سے نسبت تو نہیں ہوتی؟ عزیزان گرامی قدر، جو غوث پاک کے ہو جاتے ہیں پورے اولیاء ان کے ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اوپر والے بھی ہمارے، نیچے والے بھی ہمارے۔ غوث پاک ایک ایسی ہستی ہیں، اسی لیے ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم اللہ کی عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، میں دربار رسول میں بھی حاضر ہوتا ہوں، اپنی صورت سے کبھی حاضر نہیں ہوتا۔ یہ صورت اس لائق نہیں ہے کہ حضور کی جالیوں کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو جائے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ عزیز دوستو، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ سلطان الانبیاء ہیں، وہ رسولوں کے سردار ہیں، آمنہ کے لال ہیں، پیغمبر جن پر ناز کریں وہ ہیں۔ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
اپنی صورت سے حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں جب بھی حضور کی روضے پر حاضری ہوتا ہوں، حضور کی جالیوں پر میری حاضری ہوتی ہے، میں اتنا عرض کرتا ہوں حضور میں کچھ بھی نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ میں آپ کے بیٹے غوث پاک کی غلامی کیا کرتا ہوں۔ حضور کرم فرما دے، اس واسطے نہیں کہ میں کرم کے لائق ہوں، اس واسطے کرم فرما دے کہ میں غوث پاک کا چاہنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ میں بے سہارا بن کر نہیں آیا، مضبوط سہارا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ میرے دوستو، وہ بارگاہ رسول اللہ کی بارگاہ ہو، وہ بارگاہ شیر خدا کی بارگاہ ہو، وہ بارگاہ امام حسن کی ہو، بی بی فاطمہ کی ہو، امام حسین کی ہو، اور عزیزان گرامی قدر جنید بغدادی کی ہو، سر سختی کی ہو، معروف کرقی کی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کی ہو، امام شافعی امام احمد بن حنبل کی ہو، جتنی بارگاہوں میں جو غوث پاک کے اوپر والے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی غوث پاک کا نام ہوتا ہے۔ اور اگر میں اجمیر جاتا ہوں، میں دلی جاتا ہوں، میں کلیر جاتا ہوں، میں گلبرگہ بار بار جاتا ہوں، بندہ نواز سے مجھے بڑی محبت ہے، مگر عزیزان گرامی قدر ان کے درباروں میں بھی جاتا ہوں، اپنی صورت لے کر نہیں جاتا، غوث پاک کی نسبت لے کر جاتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ میں اپنی صورت لے کر جاؤں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، غوث پاک کا نام لے کر جاؤں تو ہر ولی کرم فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر بہرحال یہ فارمولہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان گرامی قدر ان کو ہٹا دو، اس لاڈلے بیٹے کو ہٹا دو تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال میرے دوستو، غوث پاک کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ قادری ہونا دوسرے لفظوں میں جنتی ہونا ہے، قادری ہونا غوث پاک کا غلام ہو جانا، ایک معنی میں ہدایت پر گامزن ہو جانا ہے۔ سیدھے سادے لفظوں میں بولوں، جس کو غوث العظم مل گئے اس کو رسول اللہ بھی مل گئے، جنت کا راستہ بھی مل گیا۔ اور عزیزان گرامی قدر جس کو غوث پاک نہیں ملے، ادھر ادھر بھٹکتے، کبھی اس جماعت میں، کبھی اس جماعت میں، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتا رہتا ہے۔ قادری جو ہوتا ہے ایک در کو پکڑتا ہے، ایسے پکڑتا ہے کہ قیامت تک چھوڑتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر در بدر اس کو کیوں پھرے، کیا کام کسی در سے ہم کو، کیوں جائیں کسی کے در پر ہم، بگڑی قسمت کے بنانے کو ہمیں پیر ہمارا کافی ہے۔ عزیزان گرامی قدر جس کے پاس غوث العظم کا وسیلہ ہو اس کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، جی نہیں بھرا اللہ گواہ ہے، مگر مجبوری ہے وقت کی، چونکہ کھانا کھلانا اصل ہے اور مہمان آج وقت سے پہلے تشریف لا چکے ہیں۔ یہ محفل تو صرف قادری غلاموں کے لیے تھی، مگر ہمارے مہمانوں کی بھی آمد ہو گئی ہے، تو میرے دوستوں مختصر سا حلقہ ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سیدھے فاتحہ ہو چکی ہے، سیدھے کھانے کا عشاء کی نماز ہم پڑھ لیں گے، ورنہ پھر وہ کھانے کے بعد عشاء گل ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہماری نانی کے وہ والد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جہاں چاہے جائے، دعوتوں میں جائے، جہاں پھرنا چاہے پھرے، اور اگر جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، وہ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر انسان تھوڑا لیٹ جائیں گے، تھوڑا آرام کریں گے، اور وہ گھر کی جو نماز ہوتی ہے وہ جماعت کی نماز کا مقابلہ سنت چھوڑ دیں گے، وطر میں ڈنڈی ماریں گے۔ انسان کے اندر اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، کہاں نفل پڑھنا، آج ایک دن نفل میں ڈنڈی مار دو۔ عزیز دوستو، تو اسی لیے عشاء کی انشاءاللہ تعالی مختصر سے حلقہ ذکر کے بعد عشاء کی نماز ہوگی۔ چاچا ہمارے درمیان تشریف فرمائے، چاچا کی مختصر سی دعا ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی کھانے کا آغاز ہوگا۔ جو حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں بالکل تشریف فرما ہو سکتے ہیں، جو نوجوان نیچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت بڑی آسانی ہے، بہرحال آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے حلقہ ذکر کو مجھے جوائن فرما لیں۔ حضرات گرامی، دائیں پیر کے انگوٹھے کو بائیں پیر کے گھٹنے میں رکھ لیں، دونوں ہاتھوں کو دونوں جانب پر رکھ لیں، آنکھ بند کر کے اپنے شیخ کا حضور کا تصور جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، 10 بار۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، 7 بار۔
استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم 11 بار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أسدنا باب مولانا كريم ليس أنسانا وصدقنا بما جانا هو الصادق رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ننسى ذكر الله لا نرجو غير الله لا ندعو إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فكنز من كنوز الله أمان من عذاب الله وجنة بين نار الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من الأسرار جامعة من الأنوار لامعة على الأفكار بارعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله پہلی آدھی سویا کر پچھلی آدھی جاگا کر یاد مولا کیا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
کفر و ظلمت شرک و بدعت ہو گئے معلوم سب، ذکر جب سے کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنی ہی صورت نظر آنا ہے صورت پیر کی، کر فنا اپنے کو ایسا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، اب ذکر جہری پہلے لا الہ الا اللہ کا ہوگا، پھر جب میں الا اللہ پڑھاؤں تو آپ بھی میرے ساتھ الا اللہ کا ذکر کریں، جب اللہ اسم جلالہ کا میں ذکر کرنا شروع کروں تو آپ بھی میرے ساتھ اللہ اسم جلالہ کا ورد کریں، میرے ساتھ شامل ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ
Allah, 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 Allah. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روزانہ بیٹھے. اللہ 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 اکبر. اللہ 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 اکبر. یا غوث 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 یا غوث. اللہ اکبر. یا وہاب ہب لی ملک عشقک. 11 بار. یا وہاب ہب لی ملک عشقک. 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 سلام پر سلام. محمد صلی اللہ فادر بادشاہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آ گیا وہ نور
والا جس کی اونچی شان ہے، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق، رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام۔ مولا یا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق، میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر آج کی اس مقدس محفل کو 11ویں شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار، جن نوجوانوں نے دام جرم سخن حصہ لیا ہے مولا، بڑے پیر کے طفیل ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو زندگی پر بڑے پیر کے ترانے گانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی زندگی میں بڑے پیر کے طفیل برکتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، حضور پیران پیر کا ہم تمام کو صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو دیار غوث پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ دربار غوث پاک کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو دربار غوث کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دربار غوث پاک کی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں مولا، سارے قادری غلاموں کو دربار غوث پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو دیار غوث بار بار جانا نصیب فرما۔ حضور غوث پاک کی جالیاں چننا نصیب فرما، بڑے پیر کی چوکھٹ چننا نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار بغداد پاک کی حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ حضور غوث پاک کا زندگی بھر نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت عطا فرما تو بڑے پیر کی غلامی پر موت عطا فرما۔ میدان محشر میں غوث پاک کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے طفیل ہمارے پیر و مرشد حضرت سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری حسینی پیر دامت برکاتہ العالیہ کے صحت میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں مولا، وہ کرنول میں تشریف فرما ہے، پیر کے درد میں مبتلا ہے۔ پروردگار حضور غوث الاعظم دستگیر کے طفیل ان کی تکلیف کو دور فرما۔ اے اللہ جلد سے جلد ہماری مجلسوں میں ہمارے پیر و مرشد کو لوٹا دے۔ اے پروردگار ہمارے پیر کو حضرت خضر علیہ السلام کی عمر عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے پیر کا ہم پر فیضان جاری فرما۔ اے اللہ ان کو لمبی زندگی صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری والدہ ماجدہ کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے چچاؤں کی عمر میں برکت عطا فرما، ہماری پھپھو کی عمر میں برکت عطا فرما، ہماری جتنی خالائیں ہیں ضعیف ہیں مولا تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار خاندواد سرکار لاؤبالی، خاندواد حضرت موسیٰ قادری،
خانوادہ سرکار شاہ طاہر قادری کے جتنے اکابرین صحت و عافیت کے ساتھ ہیں مولا ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار ہم کو جب تک زندہ رکھ، سنی بنا کر زندہ رکھ، پنجتن پاک کا غلام بنا کر زندہ رکھ، مولا علی کا سچا غلام بنا کر زندہ رکھ۔ اے پروردگار مولا علی کی غلامی نصیب فرما، اے اللہ پنجتن پاک کی غلامی نصیب فرما، اے پروردگار حضور پیران پیر کی غلامی نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو گناہوں سے بچا، شیطان کی پیروی سے بچا، نفس کے دھوکے سے بچا۔ اے اللہ ہم تمام کو پاکیزہ زندگی عطا فرما، مبارک زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار مسلمان یہاں کھڑے ہیں، غوث پاک کے غلام یہاں کھڑے ہیں مولا، ان سارے غلاموں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ فلسطین والوں پر کرم فرما دے، اے اللہ فلسطین والوں پر کرم فرما دے، اے اللہ فلسطین والوں پر کرم فرما دے، اے اللہ غزہ والوں پر کرم فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ میں جتنے حضرات لگے ہوئے ہیں مولا ان کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما۔ اے پروردگار فلسطین کے بچوں پر کرم فرما، اے اللہ بوڑھی ماؤں پر کرم فرما دے، اے اللہ جنہوں نے اپنے شوہر کھوئے مولا ان بیواؤں پر کرم فرما، جن بچوں نے اپنے باپ کھوئے ہیں مولا ان یتیموں پر کرم فرما۔ اے پروردگار اسرائیل کو تباہ و تاراج فرما، اے اللہ اسرائیل کو تباہ و تاراج فرما، اے اللہ اسرائیل کو تباہ و تاراج فرما۔ اے پروردگار ان کے ناپاک عزائم کو اے پروردگار ناکام بنا دے، اے پروردگار ان کی بنیادوں کو ڈھا دے۔ اے اللہ ہمارے قبلہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے کریم اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار حضور پاک نے وہاں رخ کر کے نماز پڑھا ہے مولا، حضور کے رخ کرنے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اہل فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ اے اللہ بڑے پیر کی مجلس میں ہم حاضر ہیں مولا، ہماری اس حاضری کے طفیل ہماری زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈال دے۔ اے اللہ ہم کو جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی بری عادت ہے تو مولا غوث پاک کی مجلس کے طفیل ہماری بری عادتوں کو دور فرما، ہماری بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل فرما۔ اے پاک پروردگار پنجتن پاک کے طفیل ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا وملجانا ومقصودنا وموجودنا سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذريته وبارك وسلم غوث الأعظم أجمعين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين